علم نحو عربی گرامر۔ علم نحو کو آج کل جدید اصطلاح میں ہم عربی گرامر بھی کہہ سکتے ہیں۔ علم نحو یا عربی گرامر میں سب سے پہلے جس چیز سے شروع ہو جاتی ہے وہ ہے لفظ۔ لفظ کا کیا معنی ہے؟ لفظ لغت میں پھینکنے کو کہا جاتا ہے۔ جیسے عرب شعر میں کہتے ہیں کہ اکل تو تمرتا ولفت تو نواتا، میں نے کھجور کھایا اور کھجور کی جو گٹلی تھی وہ میں نے پھینک دی۔ تو یہ لغت میں پھینکنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں لفظ اس چیز کو یا اس بات کو یا اس کلام کو کہتے ہیں جو انسان کے دماغ میں، سوچ میں جو تعبیرات ہوتی ہیں، جو تفکرات ہوتی ہیں، اس کو انسان اپنے منہ اور زبان کے ذریعے پھینکتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اب لفظ دو قسم کا ہے۔ ایک لفظ محمل ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، ایک لفظ مستعمل ہے جس کا کوئی معنی ہوتا ہے، اور عربی گرامر میں یہی مستعمل سے ہم چلتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ یہ لفظ مستعمل پھر دو قسم کا ہے، ایک مفرد ہے، دوسرا مرکب ہے۔ لفظ مستعمل دو قسم پر ہے، ایک مفرد ہے، ایک مرکب ہے۔ اب مفرد تو کی تعریف یہ ہے کہ یہ تو لفظ ہی سے ظاہر ہے کہ مفرد ایک ہی کو کہتے ہیں جو ایک ہوتا ہے۔ مرکب بھی لفظ سے ظاہر ہے کہ مرکب جو دو یا دو سے زیادہ سے بنا ہوا ہو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اب مفرد جو ہے اس کی پھر تین قسمیں ہیں، ایک حرف ہے، ایک اسم ہے، ایک فعل ہے۔ تو حرف کی یہ تعریف ہے کہ حرف بذات خود کوئی معنی نہیں دے سکتا جب تک وہ دوسروں کے ساتھ نہ ملے، یا اسم کے ساتھ مل جائے یا فعل کے ساتھ مل جائے تب معنی دے گا، لیکن بذات خود یہ کوئی معنی نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر من، فی، الا۔ اب جب تک من، فی، الا یہ حروف جتنی بھی ہیں یہ اسم کے ساتھ نہ ملے یا فعل کے ساتھ نہ ملے تو یہ کوئی معنی نہیں دے سکتا۔ اب من سے، فی، میں، الا کو یہ کوئی معنی نہیں دیتا جب تک یہ اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ نہ ملے۔ مثال کے طور پر جب یہ فعل کے ساتھ یا اسم کے ساتھ ملتے ہیں تو معنی دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں، جاء وہ آیا، من سعودیہ وہ آیا سعودیہ سے۔ اب من نے یہاں معنی دے دیا کہ یہ اسم کے ساتھ بھی مل گیا، اور یہ اسم کے ساتھ بھی مل گیا اور فعل کے ساتھ بھی مل گیا، لیکن جب تک یہ کسی اسم کے ساتھ نہ ملے یا فعل کے ساتھ نہ ملے تو یہ کوئی معنی نہیں دیتا۔ اب ہم نے اس سے اسم بھی ہٹا دیا اور فعل بھی ہٹا دیا تو من بذات خود کوئی معنی نہیں دیتا جب تک یہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہ ملے۔ اور جو دوسرا ہے اسم، اس کی یہ تعریف ہے، اسم اس کو کہا جاتا ہے جو بذات خود معنی بھی رکھتا ہو اور تین زمانوں، فعل حال، فعل مستقبل اور فعل ماضی، تین زمانوں میں سے کسی زمانے کا محتاج بھی نہ ہو، اپنے اندر بذات خود معنی رکھتا ہو اور تین زمانوں میں سے کسی زمانے کا محتاج بھی نہ ہو۔ جیسے رجل آدمی کو کہا جاتا ہے، اس میں معنی موجود ہے کہ رجل آدمی کو کہا جاتا ہے۔ السماء آسمان، اب یہ اسم ہے، اس میں معنی موجود ہے کہ آسمانوں کو کہا جاتا ہے، لیکن اب اس کو تین زمانوں میں سے کسی زمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ ہوتا ہے جو بذات خود ایک معنی رکھتا ہو لیکن تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کا محتاج ہو، تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانہ اس میں پایا جائے گا، یا تو اس میں ماضی پایا جائے گا،
یا اس میں حال پایا جائے گا یا اس میں مستقبل پایا جائے گا۔ فعل کی یہ تعریف ہے کہ وہ بذات خود ایک معنی رکھتا ہو لیکن تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کا محتاج ہو، جیسے ضربا، اس نے مارا۔ تو ضربا فعل ہے، اس میں مارنے کی معنی بھی موجود ہے لیکن تین زمانوں میں سے ایک زمانہ ماضی کا یہ محتاج ہے یا حال کا محتاج ہوگا۔ یا ضرب، وہ مارتا ہے، تو مارنا اس میں معنی موجود ہے لیکن تین زمانوں میں سے ایک زمانہ حال اس میں موجود ہے کہ موجودہ ابھی وہ مارتا ہے۔ اسی طرح مستقبل ہے سیضرب، سیضرب، وہ مارے گا۔ اب سیضرب میں معنی موجود ہے کہ وہ آنے والے وقت میں مارے گا لیکن تین زمانوں میں سے ایک زمانہ مستقبل اس میں پایا جانا ضروری ہے کہ وہ ابھی نہیں مارے گا یا اس نے پہلے نہیں مارا تھا، آنے والے وقت میں مارے گا۔ تو ماضی کی یہ تعریف ہے کہ وہ فعل کی یہ تعریف ہے کہ وہ معنی بھی رکھتا ہو اور تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس میں پایا جائے۔ لفظ مستعمل کی جو دوسری قسم تھی مرکب، اس کی یہ تعریف ہے کہ مرکب تو نام سے ظاہر ہے کہ دو یا دو سے زیادہ سے جو مل کے بن جائے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اب مرکب بھی دو قسم کا ہے، مرکب غیر مفید۔ نام سے ظاہر ہے کہ مرکب مفید جو فائدہ دے، مرکب غیر مفید جو فائدہ نہ دے۔ مرکب مفید کو جملہ بھی کہا جاتا ہے اور کلام بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی مرکب مفید کی تین نام ہیں۔ اب مرکب مفید یا جملہ یا کلام دو قسم پر ہے، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ اب جملہ خبریہ کی تعریف کیا ہے؟ جملہ خبریہ کی یہ تعریف ہے کہ جب کہنے والا اپنی بات کہہ چکے اور سننے والے کو کوئی مطالبہ معلوم ہو جائے کہ مجھ سے یہ مطالبہ ہو رہا ہے، یا دوسرا جب کہنے والا اپنا بات کہہ چکے اور اس کے سچے ہونے اور جھوٹے ہونے کا معلوم ہو جائے کہ یہ جھوٹ کہتا ہے یا سچ کہتا ہے، اس کو جملہ خبریہ کہتا ہے۔ اور یہ لفظ بھی ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خبر ہوتا ہے، اور خبر کے لیے یہ اصول ہے کہ خبر جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور سچا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو جملہ انشائیہ ہے، یہ بھی لفظ سے ظاہر ہے، انشاء پیدا ہونا، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کہنے والا جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ جملہ انشائیہ کی یہ تعریف ہے کہ کہنے والا جھوٹا ہے یا سچا ہے، اور اس پہ کوئی نئی چیز کا وجود میں آ جانا ضروری ہے، جیسے ہم کہیں گے اضرب، مار۔ اب مار واقعہ میں موجود نہیں ہے، آنے والے وقت میں مار وجود میں آئے گا، تو اس میں نئی چیز کا مطالبہ ہوتا ہے جو موجود نہ ہو، اور جملہ خبریہ میں اس چیز کا مطالبہ ہوتا ہے جو واقع ہوا ہو۔ اور مرکب غیر مفید جو ہے اس کا لفظ ہی سے ظاہر ہے کہ کوئی فائدہ نہ دے، وہ مرکب جو کوئی فائدہ نہ دے۔